السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 4 کا سبق نمبر 1۔ تختی نمبر 4 کا نام ہے حرکات، اور سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ لیکن سبق نمبر 1 پڑھنے سے پہلے، تختی شروع کرنے سے پہلے ہم ہدایات ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ ہدایات: حرکات اس طرح یاد کروائیں کہ زبر اوپر، زیر نیچے، پیش اوپر مڑا ہوا۔ حروف پر حرکات لگا کر بتائیں۔ حرکات کو قطعاً کھینچنے نہ دیں، اتنا بھی جلدی نہ پڑھنے دیں کہ جھٹکا محسوس ہو، اور مجہول بھی نہ ہونے دیں۔ تنبیہ: جس الف پر جزم یا کوئی حرکت ہو اسے حمزہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے آج کی ہماری ہدایات، اور تنبیہ بھی کی ہوئی ہے کہ جس الف پر حرکت لگ جاتی ہے وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے بچے کو ایسے سمجھانا ہے کہ یہ زبر نیچے زیر اور یہ پیش اوپر موڑا ہوا۔ تو آج ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں تختی نمبر 4 حرکات کا سبق نمبر 1۔ میں انشاءاللہ روزانہ کی 4 لائنیں پڑھیں گے، تو 4 لائنوں کے حساب سے لاسٹ میں جو ہے 5 لائنیں ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی او۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش کو، قا کی کو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اس میں میں ایک اور آپ کو احتیاط بتا دوں، جو میں اپنے بچوں کو خود بھی سمجھاتا ہوں تو اس سے بھی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ جو ایک بندہ ریگولر قرآن پاک پڑھا رہا ہوتا ہے، جو بھی اگر قرآن پاک کے علاوہ جو بھی بکس پڑھا رہا ہوتا ہے، ایک ٹیچر ایک ہی بک پڑھاتا ہے تو اس کو اس کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ تو میں قرآن پاک بچوں کو پڑھاتا ہوں تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ بچوں کو جب بھی پڑھائیں تو یہ الگ الگ ڈبوں میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو الگ الگ ہی پڑھائیں۔ اکثر بچے یہ ایسا یاد کر لیتے ہیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیری، حمزہ پیش او، آ ای او، ایک ہی سانس میں 6 کے 6 ورڈ اکٹھے پڑھ جاتے ہیں، تو پھر جب آگے جاتے ہیں بچے تو پھر وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں یہ حمزہ زبر آ، اس کو بالکل الگ، پھر سانس نکلوانا ہے بچے سے، پھر اس کو بتانا ہے کہ یہ بیٹا اب پڑھے۔ حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، تو یہ اس کو اکٹھا نہیں پڑھنے دینا، آ ای او، یہ غلط ہے۔ تو آپ اس کو ایک ایک کر کے پڑھوانا ہے، آ ای او۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ بچے کو یہاں پہ تھوڑی سی توجہ نہیں دیں گے تو یہاں پہ جب آپ
یہ تنوین کی تختی ختم کرنے کے بعد مشق حرکات و تنوین پہ آئیں گے، تو یہاں پہ بچے کو پرابلم بن سکتے ہیں کہ حمزہ زبر آ با زبر با وہ جلدی میں پڑھے گا تو پھر روان پڑھنا وہ بھول جائے گا، اس کو آسانی سے روان پڑھنا نہیں آئے گا۔ اگر وہ آرام سے پڑھا ہوا تو میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی۔ حمزہ زبر آ، اس کو ہم نے الگ رکھنا ہے۔ ہم با زبر با، یہ دو ورڈ ہو گئے، تو پہلا ہم نے پڑھا تھا آ، پھر پڑھا ہے با، تو یہ بنا آ با۔ دال دو زبر دن، تو اس کو الگ آبا پہلے ہم نے پڑھا تھا، اب پڑھا ہے دن، تو یہ بن جائے گا آبادن۔ تو اس طریقے سے اگر اس نے اکٹھا پڑھا ہوا ایک ہی سانس میں سارے ورڈ اکٹھے پڑھے ہوئے تو یہاں پہ بھی وہ ایسے ہی بچہ پڑھے گا حمزہ زبر آ با زبر با دال دو زبر دن، تو پھر روان بنانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، لفظ بنا نہیں پائے گا، تو پھر یہاں پہ آپ کو آگے پریشانی ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ شروع سے ہی اس کو ٹھیک کریں۔ اگر یہاں پہ آپ نے بچے کو ٹھیک لفظ کروا دیے، حرف ٹھیک کروا دیے، تو لفظ بنانا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اگر یہاں پہ بھی یہ دونوں تختی پڑھنے کے بعد بھی اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہاں پہ روان لفظ ہم نے کیسے بنانے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی تکلیف اور کرنی پڑے گی، کیونکہ پھر آپ کو تختی ایسے پڑھانی پڑے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک ہی لائن میں سارے زبر ہیں، اگلی لائن میں سارے زیر ہیں اور اگلی لائن میں سارے پیش ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پھر قاعدہ جو ہے تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہ میرے پاس ایک اور قاعدہ پڑا ہوا ہے، تاج کمپنی کا ہے، نورانی قاعدہ، یہ بھی سیم نورانی قاعدہ ہے، لیکن میں اس پہ اس لیے نہیں پڑھاتا کہ اس میں ہدایات نہیں لکھی ہوتی، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے بچے کو ایسے ہی پڑھانا ہے۔ پھر تو یہاں پہ خا زیر خی ہے پہلا ورڈ، جیم زبر جا اس لائن میں، اس پیج پہ یا پہ یو، تو پھر بچے کو حرفوں کی بھی سمجھ آئے گی اور زبر زیر پیش کی بھی سمجھ آئے گی، آگے دو زبر بھی ایسی ہی ہوگی، تو پھر اس کو آسانی سے آپ زبر زیر پیش کی بھی پہچان کروا سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میم دو زبر من، واو دو پیش ون، زال دو زیر دن، تو یہاں پہ آپ جب ایسے پڑھائیں گے تو اس کو زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، حرکات اور تنوین کی دونوں کی سمجھ آ جائے گی، تو یہاں پہ آپ کو آ کے آسانی ہوگی۔ تو یہ کوشش کریں کہ اگر اس کمپنی کا قرآن قاعدہ آپ کو مل جاتا ہے جس کے اوپر ایسی ہدایات لکھی ہوئی ہوں تو یہ بہتر ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ بچوں کو تھوڑا سا طریقے کے ساتھ سمجھائیں گے اور آرام سے سمجھانا ہے اور آرام سے پڑھانا ہے۔ جب آرام سے پڑھا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ آگے چل کے کوئی پریشانی نہیں بنے گی۔ تو میں نے بھی آپ کو پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ آپ کو اگر کہیں پہ کوئی بچے کے سبب میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 030967239770 پہ کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ سبق بھیج کے رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ مسئلہ آ رہا ہے تو ہم اس کو کیسے سیٹ کریں، تو میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل سمجھا دوں گا کہ آپ نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور ری سبق بھی آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ جزاک اللہ، اپنا خیال رکھنا، اوکے، اللہ حافظ۔